وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اس اللہ جل جلالہ کی شان کے لیے جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، انہ سمیع البصیر ہے، سمیع علیم ہے۔ درود و سلام سید القونین آمین کلال بحر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر۔ معزز برادران اسلام، آج جو میں موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ برادران اسلام، اللہ تعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی پیدا ہوئے وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے، جن کا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 10 صدیوں کا ہے۔ 10 صدییں مراد 1000 سال بنتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے۔ آگے پھر جو نسل چلی ہے وہ 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ جتنی آج کی کائنات ہے یہ ساری پھر ان 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا عابر جو طوفان نوح سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ دوسرا بیٹا تھا کنعان جو طوفان کے اندر غرق ہوا تھا۔ تیسرا بیٹا تھا حام، چوتھا بیٹا تھا سام، 5واں بیٹا تھا یافس۔ اب آگے جو نسل چلی ہے سب سے پہلے حام کی نسل چلی ہے، اس سے سوڈانی اور دیگر لوگ پیدا ہوئے۔ سام کی نسل سے فارسی اور رومی پیدا ہوئے۔ یافس کی نسل سے ترکی یا جوج مجوج وغیرہ یہ لوگ آگے پیدا ہوئے۔ پھر حام کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا کنعان بن اوش۔ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے۔
اس کائنات میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. ان میں 2 کافر ہیں، 2 مومن ہیں. پہلا نمرود ہے، دوسرا بخت نصر ہے. یہ دونوں کافر تھے. تیسرے سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں جو کہ مومن تھے، مسلمان تھے. اور چوتھے ہیں ذوالقرنین علیہ السلام. ان 4 افراد نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. پھر سام کی نسل سے طارق بن نحور پیدا ہوئے جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. نحور ان کا دادا تھا. طارق کے گھر میں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت طارق کی عمر 75 سال تھی اور یہ 250 سال کا ہو کے فوت ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام ابرام تھا. جب یہ عربی میں منتقل ہوا تو پھر یہ ابراہیم بنا علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے جو کہ طارق کے بیٹے تھے. ایک کا نام حاران تھا، حاران. ایک کا نام تھا نامور. حاران کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے لوط علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. لوط علیہ السلام کی ایک بہن تھی سارہ علیہ السلام. سارہ کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یعنی بھتیجی کا نکاح چچا کے ساتھ ہوا. آپ کہیں گے کہ بھتیجی کا چچا کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. اس دور میں اس شریعت میں یہ جائز تھا. اس شریعت کے اندر 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا بھی جائز تھا. جس طرح آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا آپس میں بھائی بہنوں کا نکاح ہوا تھا. کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی نہیں تھی، انسان اتنے نہیں تھے، یہ سارا کا سارا سلسلہ جائز تھا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہ جو رشتے ہیں، ایک بہن ایک آدمی کے گھر 2 بہنوں کا جمع ہونا ایک نکاح میں، بھتیجی کا چچا کے ساتھ بہن بھائی کا نکاح، یہ سارے کے سارے حرام کر دیے گئے. پھر طارق یہ بت تراشا کرتا تھا. نمرود اور اس کے جو وزراء تھے وہ ایک بت تھا آزر، جو مورخین نے لکھا ہے. اس طارق نے اس آزر بت کی تزئین و آرائش کی، اس کو تراشا، بنایا، اس کے اوپر سونے چاندی کے پانی چڑھائے، ہیرے جواہرات سے اس کو خوبصورت کیا، جس سے نمرود اتنا خوش ہوا کہ نمرود نے بابل شہر کے اندر آپ کو کافی زمین الاٹ کر دی. جب وہ زمین آزر کو ملی تو اس زمین کے قریب ایک شہر آباد تھا جس کو ار کہا جاتا ہے. ار شہر کے قریب ایک پہاڑ تھا، ایک پہاڑ کے اندر غار تھی جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے.
اور آپ کی والدہ کا نام امیلہ تھا، اور اس پہاڑی اور اس غار کے اندر امیلہ کے ساتھ ایک لونڈی تھی عبدہ۔ آزر نے ان دونوں کو وہاں پر رکھا تھا، اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ ان کو خوراک مہیا کرتا تھا۔ وہاں رہنے کی وجہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ اچھا، اس زمین کے عوض، یعنی وہ جو بت بنایا کرتا تھا اس کی عوض اس کو یہ زمین ملی، اور یہ بابل شہر کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر یہ بنی اور بنادت ہوئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس شہر کے اندر وہاں کے جو لوگ اور قوم تھی وہ 5000 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یعنی مجاور پجاری بن کے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ آزر نام پڑھنے کی جو قرآن نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر بیان کیا ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا، تاریخ نے لکھا ہے چونکہ یہ آزر کو اس نے تراشا تھا، اور آزر کی وجہ سے لوگ اس کو آزر آزر کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور اس وجہ سے اس کا نام آزر بھی پڑ گیا۔ بعض نے کہا کہ اس کا لقب آزر پڑ گیا، اور اس کا نام طارق تھا۔ پھر ابن جریر تبری نے لکھا کہ اس کے چچا کا نام آزر تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ چچا بھی باپ کی مانند ہوتا ہے، اس لیے یہاں چچا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی تاریخ نے یہ دونوں چیزیں بیان کی ہیں، اور سمجھ جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ باپ کا لقب اس بت کی وجہ سے آزر پڑا تھا جس سے لوگ اس کو پکارا کرتے تھے۔ اب آگے چلتے چلاتے نمرود کو ایک خواب آتا ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، اور اس ستارے نے سورج اور چاند کی روشنی کو ماند کر دیا ہے۔ اب اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اپنے نجومیوں سے رابطہ کیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ۔ نجومیوں نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو پلیامٹ کر دے گا، آپ کا تختہ، آپ کا راج، آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے یہ کام کیا کہ وہاں کے رہنے والے جتنے لوگ تھے ان کو بابل شہر سے باہر نکال دیا، جنگل میں بھیج دیا، اور وہاں کی جو عورتیں تھیں ان کو وہیں کا وہیں رہنے دیا، اور کسی انسان کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے آزر کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لیتا ہے کیسا نمرود کی عقل پر پردہ پڑا، کیونکہ آزر اس کا بہت قریبی ہو چکا تھا، اس نے بت کو تراشا ہوا تھا، تو اس کو اجازت تھی کہ وہ شہر سے آ کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی خوراک کا سامان لے کے جا سکتا تھا۔ جب آتا تو اسی دوران ہی ان میاں بیوی کا آپس میں تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور بیوی پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تو یہ اپنی بیوی عمیلہ کو اور اپنی لونڈی عبدہ کو لے کے اس غار میں چھوڑ آتے ہیں، اور وہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے دن اپنے اختتام کو پہنچے، حالانکہ اس دوران نمرود نے بہت سارے بچوں کو قتل بھی کروایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش دلوائی اور فرعون کے ہاتھوں سے تنخواہ بھی دلوائی،
اور اس مالک کے آگے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی عمر 5 سال ہوئی تو لگتے 10 سال کے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو باپ لے کے اپنے ساتھ شہر میں آیا، جب وہ چلنے کے قابل ہوئے، پھر وہاں سے اس تاریخ کا آغاز ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ اس دور میں بھی نیک اور صالح طبع تھی، نیک خاتون تھی، کیونکہ جس کی کوکھ سے نبی جنم لیتا ہے وہ عورت نیک اور صالح ہی ہو سکتی ہے، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ یہ تخلیق، یہ مرضی میرے خالق کی ہے، وہ اس کو کس طرح چلاتا ہے یہ اس کو پتا ہے۔ برکیف آپ جب بھی قرآن مجید کو اسٹڈی کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جتنی سٹرگل ہے، جتنی محنت ہے، وہ ساری توحید کے اوپر ہے۔ اگر کوئی آج کے دور میں ہمیں یہ کہے کہ آپ توحید کو بیان کر کے یا شرک کا رد کر کے معاشرے کے اندر تفرقہ بازی ڈال رہے ہیں، تو پھر وہ انسان جاہل اور بیوقوف ہے کہ اس نے قرآن کی اسٹڈی ہی نہیں کی، اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ مضمون، یہ ٹاپک کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ میرے رب کی خود تخلیق کی ہوئی مخلوق سے ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال کے ان کا سارا بایو ڈیٹا اس قرآن کے اندر اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ کس طرح حالات سے گفتگو کرتے تھے، اور ہم نے ان سے کس طرح کام لیا ہے، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کس طرح کی آیات کو نازل کیا ہے، اور ان کو فہم و فراست دی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کر کے کیا میسج دیا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ اے میرے ابا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے یہ جو الہ بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، ان بتوں کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو اور آپ کی قوم کو ایک کھلی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ جو خالق مخلوق کو پیدا کرتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ جو مخلوق دفن کی جا رہی ہو، یا جو مخلوق جس کو منو مٹی کے نیچے دفن کر رہی ہو، اس کی عبادت قطعا جائز نہیں ہو سکتی، یا جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشا جا رہا ہو، بنایا جا رہا ہو، وہ مخلوق، وہ عبد کبھی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز دکھائی کہ ملکوت السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کی بادشاہت، سلطنت، یہ کس کے پاس ہے؟ اس کا راجہ کون ہے؟ اس کا بادشاہ کون ہے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری گفتگو اپنے باپ سے کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں تو باہر کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، گھر کے حالات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنی عبادت کا، اپنی دعوت کا آغاز باہر سے کرتے ہیں، گھر سے نہیں کرتے۔ یہاں گھر سے ابتدا ہوئی،
برکیف اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے پھر آیت کو نازل کیا کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، کہنے لگے قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، کچھ وقت گزرا، صبح کی روشنی نمودار ہوئی، رات کا اندھیرا ختم ہوا، وہ ستارے غروب ہو گئے، تو کہنے لگے کہ غروب ہونے والا رب بھی نہیں ہو سکتا اور غروب ہونے والوں سے میں محبت بھی نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر چاند کو دیکھا کہ یہ اس سے بڑا ہے، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی غروب ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں میں ہدایت یافتہ ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں میں ہدایت یافتہ ہوں، یا میرے کسی عالم کے ساتھ تعلقات ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہدایت کا اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ کسی وقت بھی انسان کی دماغ کے اندر کوئی ایسی باتیں داخل ہو سکتی ہیں جو اس کو متکبر بنا سکتی ہیں۔ برکیف فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو دیکھا، روشنی زیادہ دیکھی، ستارے کو چاند سے اس کو بڑا دیکھا، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ اس سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کچھ وقت کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا، تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، میں اس چیز سے بری ہوں جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ اب یہ سارا ٹاپک قرآن کا ہے، کسی انسان کا تو ہے نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا، کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اے لوگوں میں مشرکوں میں سے نہیں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور وہ قوم والے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتے ہیں، کس بات پر؟ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے متعلق ان کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ کہا کہ تم میرے اللہ کے متعلق مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشركون بی، جن کا تم شرک کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرے دل میں ان کے متعلق کوئی خوف نہیں ہے، میں تم سے ڈرتا نہیں۔ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، میرے رب کا علم ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک چیز اس کے احاطہ میں ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ جب ہم قرآن مجید کے ان مقامات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو 5000 بتوں کی عبادت کرنے والے، اور اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسے نبی کو مبعوث کیا جو اکیلا ہے، اکیلی جماعت ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ لوط علیہ السلام ملے، اور دونوں چاچا بھتیجا مل کے لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کی اکیلے کی عبادت کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے، رب کا وہ میسج، وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے جو ان کو حکم دے کر کے بھیجا گیا تھا۔ وہ لوگ
جو اس دور میں بھی مجاور بن کے پجاری بن کے قبروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی ہے کہ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جیسے معتکفین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ معتکفین حضرات مسجد کے اندر بیٹھ کے اعتکاف کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ تم ان کے اوپر جو مجاور پجاری بن کے بیٹھے رہتے ہو، ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہو، یہ بالکل میرے رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر ہدایت دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ آج بھی ان لوگوں کا یہی پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارا بھی یہی آگے سے اعلان ہوتا ہے، ہم نے بھی اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا وہ غلط نہیں ہو سکتے، ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا اور اس کو نہ پڑھنا اور اس کو اگر پڑھتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بھی وہی جاہلوں جیسی زندگی گزار رہا ہے جو اس سے پہلے لوگ غفلت اور شرک و بدعات کے طرف اپنی زندگی کو گزار کرتے تھے۔ قرآن مجید ہماری کایا کو، ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، ہمارے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ یہ قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ دلوں کے کفل کو، دلوں کے تاروں کو، دلوں کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے اگر اس قرآن سے رہنمائی دی ہوتی اور آج کوئی بھی انسان قبروں پر مجاور بن کے نہ بیٹھتا، قبروں کے اوپر میلے ٹھیلے لگا کر نہ بیٹھتا۔ اگر میری بات کسی کو بری لگے میں معذرت خواہ ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ اگر کسی کو بری لگتی ہے اس کو میری بات نہیں، اس کو قرآن کی بات بری لگے گی۔ قرآن نے واضح کیا ہے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جو ان کی عبادات کرتے رہے ہیں وہ واضح گمراہی کے اندر۔ کون کیا کہتی ہے قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ اے ابراہیم آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں حق تمہارے پاس لے کے آیا ہوں یہ واقعی حق ہے یا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال من ربكم رب السماوات والارض والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، میں تمہیں اس رب کی باتیں بتلا رہا ہوں جو تمہارا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہ رب ہے الذی فطرہن، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ آج زمین سے جس قدر ہم استفادہ کر رہے ہیں، اناج کی صورت میں ہو، سیر کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں ہو، جس قدر بھی ہو، یہ ساری کی ساری تخلیق میرے رب کی ہے، میرے رب کی ایجاد ہے، میرے رب کا بنایا ہوا سارا کا سارا سسٹم اور نظام ہے۔ اگر کوئی انسان اسی سسٹم اور نظام کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے یہ میرے رب کی نشانیاں کافی ہیں۔ اگر وہ ان نشانیوں پر غور کرے تو وہ میرے رب کے علاوہ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی پشانی کو سجدہ ریز نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سامعین کرام میری آپ سے ایک گزارش اور ایک
ریکویسٹ ہے کہ آپ سیرت ابراہیم کا قرآن سے ایک مرتبہ مطالعہ ضرور کیجیے. جتنی محنت، جتنی مشقت اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس قدر ان سے کام لیا ہے وہ کس قدر مشقت والا کام تھا. ہمارے پاس تو آج سہولتیں بہت ہیں، نعمتوں کی فراوانی بہت ہے، ہمارے پاس روڈ بنے ہوئے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو ہمارے پاس ایئر لائن موجود ہے، اچھی گاڑیاں موجود ہے، اچھے روڈ موجود ہیں. اس دور میں اس طرح کی نہ سواریاں مہیا تھی، نہ روڈ مہیا تھے، نہ ایئر لائن موجود تھی، کچھ بھی نہ تھا، مشقت تھی. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ ہمارے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے اور فرمایا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ. اللہ نے یا نبی علیہ السلام کے متعلق بولا ہے یا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اسوہ حسنہ کا لفظ بولا ہے. تو برکیف وقت اپنے اختتام کو ہے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے. اور وہ تبدیلی جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کے اندر رب کے احکامات کو پہنچا کے ان کے اندر لانی چاہیے اور لوگوں کو اپنی مثالیں دے کر کے سمجھانا چاہا. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے ہمہ وقت ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، جب تک ہماری زندگی باقی ہے. اللہ تعالی ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو سنایا اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.